Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، موجودہ حالات میں تالا بندی اور لاک ڈاؤن جاری ہے۔ بعض ریاستوں کی سرکار کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ قربانی کے لیے آن لائن جانوروں کو خریدا جائے۔ تو آن لائن جانور کی خریداری میں اگر جانور بیچنے والے مالک کی ملکیت میں نہیں ہے اور وہ محض اشتہار، ایڈورٹائز، تصویر دکھلا کر کسی کو وہ جانور فروخت کرتا ہو اور بعد میں وہ مالک کسی اور جگہ سے خرید کر جانور دیتا ہے تو یہ صورت درست نہیں، کیونکہ جانور مالک کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اس لیے جو جانور فروخت کرنا مقصود ہو وہ مالک کی ملکیت میں ہونا شرعاً ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آن لائن جانور کی خریداری کی درست صورتیں ذکر کی جاتی ہیں، بغور سماعت فرمائیں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ نمبر 1، مالک خریدار سے یہ کہہ دے کہ یہ جانور میری ملکیت میں نہیں، اگر آپ کو چاہیے تو میں اسے خرید کر آپ کو اتنی قیمت میں فروخت کر سکتا ہوں۔ یوں مالک اس جانور کو خرید کر اپنے قبضے میں لے کر باقاعدہ سودا کر کے خریدار کو فروخت کرے تو یہ درست صورت ہے۔ دوسری صورت، آن لائن کام کرنے والا فرد یا کمپنی خریدار سے آرڈر لے اور مطلوبہ جانور کسی دوسرے فرد یا کمپنی سے لے کر خریدار تک پہنچائے اور اس عمل کی اجرت فیس مقرر کر لے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی بجائے جانور کی خرید و فروخت کے بروکری اور دلالی کی اجرت مقرر کر کے یہ معاملہ کرے۔ تیسری صورت، اگر جانور مالک کی ملکیت میں موجود ہو اور تصویر دکھلا کر سودا کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں آن لائن خریداری شرعاً درست ہوگی، البتہ خریدار کو مطلوبہ جانور ملنے کے بعد خیار رویت حاصل ہوگا، یعنی جب جانور خریدار کو مل جائے تو دیکھنے کے بعد اس کی مطلوبہ شرائط کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں اسے وہ جانور واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھے کہ اگر مالک کے ساتھ جانور کی قیمت اور گھر تک پہنچانے کی کل اجرت مقرر ہو گئی تو گاڑی وغیرہ کا خرچہ خریدار کے ذمے نہیں ہوگا بلکہ مالک کے ذمے ہوگا، لیکن اگر صرف جانور کی قیمت مقرر ہو، گاڑی کا کرایہ وغیرہ اور گھر تک پہنچانے کا خرچہ مقرر اور متعین نہ ہوا ہو تو پھر گاڑی کا خرچہ وغیرہ خریدار ادا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔